کلاس کے ختم ہونے کے کچھ ہی ٹائم بعد آپ کو جو متعلقہ ہمارا گروپ ہے ڈیمو کلاس کا، اس میں آپ کو پرووائڈ کر دی جائے گی۔ کریکولم ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے، تو اس سے پہلے میں اپنا تعارف کروا رہا تھا۔ میرا نام نعیم اللہ فاروقی ہے، میں اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر کے طور پر اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بکر میں 2017 سے کام کر رہا ہوں، اور میں نے ایجوکیشن کے اوپر ایک بک بھی لکھی ہوئی ہے زون آف ایجوکیشن کے نام سے۔ اور یہ جو ڈیمو کلاس آپ اس وقت لے رہے ہیں، اس سے پہلے میرے 4 بیچ جو ہیں وہ ان کو میں پڑھا چکا ہوں، یہ میرا 5واں بیچ ہوگا۔ اور ہمارا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ نوٹس آپ کو پہلے پرووائڈ کر دیے جاتے ہیں۔ جو اسٹوڈنٹ ریگولر کلاس جوائن پہلے جنہوں نے کی ہوئی ہے، ان میں سے بھی کچھ یہاں پہ موجود ہیں۔ جو نئے ہیں تو ان کے لیے میں تھوڑا سا تعارف کروا دیتا ہوں۔ ہماری جو زون آف ایجوکیشن یا لیڈز آن لائن کلاسز کا جو طریقہ کار ہے، نوٹس پہلے پرووائڈ کر دیے جاتے ہیں، اور نوٹس پرووائڈ کرنے کے بعد اسی چیپٹر کے جس چیپٹر کے نوٹس پرووائڈ کیے جاتے ہیں اس کا آن لائن لیکچر ہوتا ہے اسی ایپ کے ذریعے، مائکروسافٹ ٹیمز ایپ کے ذریعے۔ اور یہ جیسے ہی ایک چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کا ویکلی پھر ٹیسٹ ہوتا ہے، یعنی تقریباً ہر سنڈے کو ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے، پری ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، پھر 4 چیپٹر کے بعد میڈ ٹیسٹ ہے، اور نیکسٹ جو 5 چیپٹر ہیں ان کے بعد ایک پوسٹ ٹیسٹ ہے۔ پھر سارا سلیبس جب کور ہو جاتا ہے تو ایک فائنل ٹیسٹ ہے، اور پھر رینڈملی 4 سے 5 ٹیسٹ ہوں گے۔ یہ تو ہمارا تھوڑا سا یہ طریقہ کار ہے۔ اس کے علاوہ جو آن لائن کلاس ہوتی ہے اس کا جو ویڈیو لنک ہے وہ بھی ہر کلاس کے بعد پرووائڈ کیا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو۔ تو ہم اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کا جہاں پہ کوئی بھی کویسچن ہو، کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ لگے، آپ کو کنفیوژن ہو، یا کچھ بھی آپ بتانا یا سننا چاہیں تو آپ کائنڈلی اپنی ان پٹ لازمی دیں گے۔ جی، کریکولم سے ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ کریکولم بیسیکلی اسکول کی اوور آل ایکٹیویٹیز کو ہم کہتے ہیں۔ کچھ ٹرمز ہیں جیسا کہ کنٹینٹ ہے، جیسا کہ بکس ہیں، جیسا کہ سلیبس ہے، جیسا کہ کورس ہے، اور کریکولم۔ ان میں کافی سارے اسٹوڈنٹ آپس میں ان کو کنفیوز کر لیتے ہیں کہ یہ شاید کنٹینٹ، کورس، سلیبس، کریکولم یہ ایک ہی چیز ہے۔ تو تھوڑا سا میں آپ کو ان کا جو بیسک ڈفرینس ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ ہمارا یہ ٹاپک آج کا نہیں ہے، ٹاپک ہمارا ہے کریکولم کی ڈیفینیشن کو دیکھنا، اور پھر کریکولم ڈیزائن کے اوپر آنا۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا۔ چونکہ ایک ڈیمو کلاس اس لیے میں نے رینڈملی اس چیپٹر سے یہ ٹاپک سلیکٹ کیا ہوا ہے، کریکولم ڈیزائن۔ تو ہمیں سب سے پہلے کریکولم ڈیزائن کو دیکھنے کے لیے کریکولم اور ڈیزائن دونوں ورڈز کی جو ڈیفینیشن ہے ان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ہم کریکولم سے سٹارٹ کریں گے، اس کی ڈیفینیشن سے۔ کریکولم لیٹن ورڈ کریئر سے ڈرائیو کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے رن وے یا پاتھ، یعنی کوئی بھی رن وے، پاتھ، اس کو کریئر، یہ ایک لیٹن ورڈ ہے، اس سے ڈرائیو کیا گیا ہے، اور کریکولم کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ کنسائز آکسفورڈ ڈکشنری میں جو کریکولم کی ڈیفینیشن ہے وہ ہے کیریئر ٹریس کورس، یعنی کورس آف اسٹڈی۔ کورس آف اسٹڈی کو کریکولم کہا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو آکسفورڈ ڈکشنری۔ اب جو بیسک ٹرمز ہیں ان کو آپس میں ڈفرینشیٹ کر لیتے ہیں، پھر ہم کریکولم کی ڈیفینیشن پہ آئیں گے۔ جیسے میں بات کر رہا تھا کورس کی، سلیبس کی، کنٹینٹ کی، جیسے ہی ہم کوئی کتاب اوپن کرتے ہیں تو ہمیں کتاب کے ویری فرسٹ پیج کے اوپر اس کی کنٹینٹ لسٹ ہمیں ملتی ہے۔ تو اس میں ٹاپکس لکھے ہوتے ہیں اور سب ٹاپکس لکھے ہوتے ہیں۔ اس لسٹ کو جو آؤٹ لائن ہوتی ہے، کنٹینٹ لسٹ ہوتی ہے جس میں ٹاپکس اور سب ٹاپکس لکھے ہوتے ہیں، اس کو سلیبس کہا جاتا ہے۔ یعنی کریکولم کی اصطلاح میں یہ کیا کہلاتا ہے؟ سلیبس کہلاتا ہے۔ لسٹ آف ٹاپکس اینڈ سب ٹاپکس از کالڈ سلیبس۔ اب اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جیسے چیپٹر نمبر 1 ہے، چیپٹر نمبر 2 ہے، چیپٹر نمبر 3 ہے، جب ہم اس بک میں آگے چلتے ہیں تو ان چیپٹرز کی ڈیٹیل ڈسکرپشن ہے، ایکسپلینیشن ہوتی ہے۔ اس ڈیٹیل ڈسکرپشن یا ایکسپلینیشن کو جو چیپٹر وائز آگے دی جاتی ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کورس کہا جاتا ہے۔ اور اب کنٹینٹ کیا چیز ہے؟ یہ اوور آل سب کچھ جو ہے ہمارا کیا کہلاتا ہے؟ کنٹینٹ کہلاتا ہے، سبجیکٹ میٹر کہلاتا ہے۔ کسی بھی سبجیکٹ کے اندر لسٹ آف ٹاپکس، سب ٹاپکس، اس کی ایکسپلینیشن، اس کی ایکسرسائز، یہ ساری چیزیں ملا کے کیا کہلاتی ہیں؟ سبجیکٹ میٹر یا کنٹینٹ کہلاتی ہیں۔
تو سلیبس، کورس اور کنٹینٹ کا ڈفرنس آپ کو پتہ چل گیا. اب ہم آتے ہیں کریکولم کے اوپر کہ کریکولم کیا ہوتا ہے. کریکولم ہم کہتے ہیں کہ اسکول کی اوور آل ایکٹیویٹیز. اب اسکول کی اوور آل ایکٹیویٹیز سے کیا مراد ہے؟ ایک بچہ چھٹی کلاس میں ایڈمیشن لیتا ہے، ایڈمیشن لینے سے اس اسکول کو لیو کرنے تک، یہ یعنی چھٹی میں ایڈمیشن اس نے لیا، ساتویں کا امتحان پاس کیا، اب اس پورے تعلیمی سال میں ایڈمیشن سے لے کر ایگزٹ تک جتنی بھی ایکٹیویٹیز اسکول کے اندر ہو رہی ہیں کلیکٹیولی ان کو اسکول کا کریکولم کہا جاتا ہے. اب اس میں اس بچے کا ایڈمیشن، اس کا اسکول ایئر، اکیڈیمک ایئر، اس کے سبجیکٹ کون سے ہوں گے، ان سبجیکٹ میں جو پریکٹیکل یا تھیوری یہ کیا ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایگزام کب ہوگا، پاسنگ مارکس کا کرائٹیریا کیا ہوگا، یہ ساری کی ساری چیزیں کس کے اندر آتی ہیں؟ کریکولم کے اندر آتی ہیں. مارننگ اسمبلی، لٹریری کمپٹیشن، کو کریکولر ایکٹیویٹیز. تو اس لیے اوور آل ایکٹیویٹیز ہم کہتے ہیں اس کے لیے، اس کی ڈیفینیشن میں کہ اوور آل ایکٹیویٹیز آف اے اسکول از کالڈ کریکولم. اسکول کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے بچے کی لرننگ کے لیے یا نیشنل آبجیکٹیوز کی اچیومنٹس کے لیے، اس کو ہم کریکولم کہتے ہیں. اوور آل ایکٹیویٹیز آف اے اسکول از کالڈ کریکولم. دو بہت ہی امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہیں جو کہ ایگزامینیشن میں ریپیٹ بھی ہوئی ہیں کافی دفعہ. ایک ڈیفینیشن ہے ہلڈا ٹابا، دوسری ہے جی ایف کر کی. ہلڈا ٹابا انہوں نے کہا آل دا آرگنائزڈ کورسز، ایکٹیویٹیز اینڈ ایکسپیرینسز وچ اسٹوڈنٹس ہیو انڈر دا ڈائریکشن آف اے اسکول ویدر ان دا کلاس روم آر ناٹ. وہ تمام آرگنائز کورسز، ایکٹیویٹیز اور ایکسپیرینسز جو کہ اسٹوڈنٹس کو ملتے ہیں اسکول کی ڈائریکشن میں، چاہے وہ کلاس روم کے اندر ہیں یا کلاس روم کے باہر ہیں، وہ تمام کی تمام ایکٹیویٹیز کریکولم کہلاتی ہیں. دوسری ڈیفینیشن جو بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بھی جے ایف کر نے دی. انہوں نے کہا آر لرننگ وچ از پلانڈ اینڈ گائیڈڈ بائی دا اسکول ویدر اٹ از کیریڈ ان گروپس اور انڈیویجولی ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ دا اسکول. وہ تمام لرننگ جو کہ اسکول نے پلان کی اور گائیڈ کی، انڈیویجولی انفرادی طور پر ایک ایک بچے کے لیے، یا پھر گروپ کی شکل میں اسکول کے اندر یا اسکول کے باہر، اس کو کیا کہا جائے گا؟ جے ایف کر نے کہا کہ یہ کریکولم کہلاتا ہے. دونوں ڈیفینیشن میں بیسک ڈفرنس، ہلڈا ڈابا نے کہا کہ کلاس روم کے اندر یا باہر جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اور کر نے کہا کہ اسکول کے اندر یا اسکول کے باہر. اب یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اوور آل ایکٹیویٹیز آف اسکول، یہاں پہ کر کہہ رہے ہیں کہ آؤٹ سائڈ دا اسکول. اب آؤٹ سائڈ دا اسکول میں کیا چیز مراد ہے؟ بچے کو ہوم ورک دیتے ہیں ٹیچر، وہ ہوم ورک بیسیکلی اس اسکول کریکولم کا حصہ ہوتا ہے، وہ بچہ گھر جا کے کرتا ہے. اسی طرح کوئی کمپٹیشن ہے، کوئی ڈرائنگ، پینٹنگ، بچہ گھر سے کر کے آتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں، یا وہ ایگزام جو اسکول سے باہر جا کے بچہ کسی اور ادارے میں دیتا ہے، کسی اور کمپٹیشن میں حصہ لیتا ہے، کریکولم کا پارٹ ہوتا ہے. تو اس طرح اسکول کے اندر یا اسکول کے باہر ہونے والی تمام تر سرگرمیاں کلیکٹیولی کریکولم کہلاتی ہیں. یہ انشاءاللہ جب ہم ریگولر کلاس لیں گے تو اس کو مزید ان ڈیپتھ دیکھیں گے. تو یہ کریکولم کی ڈیفینیشن تھی. اس کے بعد یہ اس کے جو ایلیمنٹس ہیں کریکولم کے، ان کے صرف نام ہم دیکھیں گے یہاں پہ، ایلیمنٹس آف کریکولم، تاکہ ہمارا جو اصل ٹاپک ہے اس کو ہم اچھی طرح سے سمجھ سکیں. اس لیے یہ ضروری ہے کریکولم کی ڈیفینیشن اور کریکولم کے ایلیمنٹس کو پہلے جاننا. اب ایلیمنٹس آف کریکولم، کریکولم کے 4 ایلیمنٹس ہوتے ہیں: آبجیکٹیو، کنٹینٹ، پیڈاگوجی یا لرننگ ایکسپیرینسز اینڈ ایویلویشن. آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں؟ آبجیکٹیو نیشنل ہو سکتے ہیں، سوشل ہو سکتے ہیں، ریلیجیس ہو سکتے ہیں. یعنی وہ تمام ایکسپیکٹیشنز جو کہ ایک نیشن، ایک ملک، ایک ریاست، ایک سوسائٹی ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر یہ چیزیں انکلکیٹ ہونی چاہیے. سب سے پہلے آبجیکٹیو بنائے جاتے ہیں. اب ان آبجیکٹیوز کے حصول کے لیے پھر کنٹینٹ بنایا جاتا ہے. یہ جو ہماری بکس ہیں، یہ بکس لکھی جاتی ہیں. اس کے بعد جب یہ بکس لکھی جاتی ہیں تو پھر ان بکس کو، چونکہ ہم نے اپنے بچوں تک یہ چیز ڈیلیور کرنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہم لرننگ ایکسپیرینسز یا ٹیچنگ میتھڈولوجیز، جس کو پیڈاگوجی ہم کہتے ہیں، وہ ہم چوز کرتے ہیں کہ کون سے سبجیکٹ کے لیے، کون سے ٹاپک کے لیے کون سا میتھڈ جو ہے وہ بیسٹ ہوگا، کون سا میتھڈ یوز ہونا چاہیے. تو پھر لرننگ میتھڈولوجیز یا پیڈاگوجی، یہ تیسرا اس کا ایلیمنٹ ہے یا کمپوننٹ ہے. اینڈ فورتھ ون از ایویلویشن. جب یہ چیز پڑھا دی جاتی ہے، ڈیلیور کی جاتی ہے، تو پھر اینول ایگزام کے ذریعے اس کی ایویلویشن بھی کی جاتی ہے کہ آیا کہ ہمارے وہ جو آبجیکٹیوز تھے جن کی بیس پہ ہم نے کنٹینٹ لکھا، جو پورا سال پڑھائے گئے پیڈاگوجی لرننگ ایکسپیرینسز میں، کیا وہ نتائج ہمیں ملے یا نہیں. اس کو ایویلویشن کہا جاتا ہے. تو یہ ہمارے بیسک 4 ایلیمنٹس ہیں. ہمارا جو اصل ٹاپک تھا ہمارا وہ ہے کریکولم ڈیزائن.
کریکولم کی ڈیفینیشن آپ کو بہت اچھی طرح سے کلیئر ہوگی. اب ہم بات کرتے ہیں ڈیزائن کی. ڈیزائن کا مطلب ہوتا ہے فریم ورک، پلان آف ایکشن. کسی بھی چیز کو تیار کرنے کا جو نقشہ ہوتا ہے، فریم ورک ہوتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ڈیزائن کہا جاتا ہے. کریکولم ڈیزائن سے کیا مراد ہے کہ وہ فریم ورک، وہ پلان آف ایکشن، وہ ترتیب جس سے ہم کریکولم کو تیار کریں گے. A framework or plan of action for preparing a curriculum. اور دوسری ڈیفینیشن ہے nature of elements of the curriculum and pattern of their organization. nature of elements کہ وہ جو ہمارے ایلیمنٹس ہیں، 4 کمپوننٹس ہیں کریکولم کے، کنٹینٹ کیا ہے، آبجیکٹیوز کیا ہے، پیڈاگوجی کیا ہے، ایویلویشن ٹیکنیکس کیا ہیں، وہ کون سی ہیں، ان کی نیچر کیا ہے، اینڈ پیٹرن ہم نے اس کو کیسے ارینج کیسے کرنا ہے، اس کو کریکولم ڈیزائن کہا جاتا ہے. ایلیمنٹس آف کریکولم ڈیزائن بھی وہی چاروں ہیں جو ہمارے کریکولم کے کمپوننٹ یا ایلیمنٹس ہیں، یعنی آبجیکٹیو، کنٹینٹ، لرننگ ایکسپیرینسز اینڈ ایویلویشن. پرنسپلز آف کریکولم ڈیزائن. 2 امپورٹنٹ کریکولم ایکسپرٹس ہیں جنہوں نے کریکولم ڈیزائن کے پرنسپلز بتائے کہ آپ جب کریکولم کو ڈیزائن کریں تو ان پرنسپلز، ان اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھیں. سب سے پہلے اچیومنٹ آف آبجیکٹیوز. آپ کریکولم کو ڈیزائن کر رہے ہیں تو آپ کا پہلا مقصد، پہلا آبجیکٹیو کیا ہونا چاہیے کہ آپ کے آبجیکٹیوز جو آپ نے سیٹ کیے ہیں، چاہے وہ نیشنل ہیں، ریلیجیس ہیں، سوسائٹی سے ہیں، سیوک ہیں، تو وہ اچیو ہونے چاہیے. دوسرا کلچرل اینڈ سوشل ریکوائرمنٹس. جو سوسائٹی کی، جو ہمارے کلچر کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہمارے کریکولم کے اندر شامل ہونی چاہیے. تیسرا اڈاپٹیبل ٹو لرنرز. اب ایک بچہ تیسری کلاس کا ہے، آپ اس کے لیے اس کا مینٹل لیول دیکھیں، اس کی ایج دیکھیں، اس کی نیڈ اور انٹرسٹ دیکھیں، تو اس کے اکارڈنگ آپ کریکولم سیٹ کریں. یہ نہ ہو کہ تیسری کلاس کے بچے کے لیے آپ جو ہے 5ویں کلاس کا جو کریکولم ہے وہ ڈیزائن کر رہے ہوں. تو ایج اپروپریٹ ہونا چاہیے یا اڈاپٹیبل ٹو لرنر ہونا چاہیے. نیڈ اینڈ انٹرسٹ آف دا چائلڈ. بچے کی نیڈ اور انٹرسٹ کے اکارڈنگ ہونا چاہیے. اینڈ لاسٹ ون اکارڈنگ ٹو ہلڈا ٹابا، ویلڈ کانٹینٹ. جو کانٹینٹ اس میں شامل کیا جانا چاہیے بکس کی شکل میں وہ ویلڈ ہونا چاہیے. تو 5 انہوں نے پرنسپلز بتائے ٹابا نے. آبجیکٹیو کو وہ اچیو کرے، کلچرل اور سوشل ریکوائرمنٹس کو فلفل کرے، بچوں کے لیے اڈاپٹیبل ہو، بچوں کی نیڈ اور انٹرسٹ کے اکارڈنگ ہو، اور اس کا کانٹینٹ ویلڈ ہو. ہاٹکنسن نے کہا کہ یہ ایڈریس کرے سوسائٹی کو اور لرننگ تھیریز کو. لرننگ تھیریز بھی انشاءاللہ ہمارا ایک مکمل چیپٹر ہے اس کے اوپر، ٹیچنگ اینڈ لرننگ، اس میں جا کے دیکھیں گے. یعنی یہ انڈیویجول کو، سوسائٹی کو اور لرننگ تھیریز کو، ان 3 چیزوں کو ایڈریس کرے. یعنی انڈیویجول بچے کی ایج کو دیکھا جائے، اس کے مینٹل کیپیبلٹیز، صلاحیتوں کو دیکھا جائے، سوسائٹی کی نیڈز کیا ہیں، سوسائٹی کی ریکوائرمنٹس کیا ہے، معاشرے میں کن چیزوں پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. کرپشن بڑھ رہی ہے، ٹیررزم بڑھ رہی ہے، اسی طرح جو مذہبی انارکی ہے وہ بڑھ رہی ہے، تو کن چیزوں کی ضرورت ہے، سوسائٹی کی ریکوائرمنٹ کو دیکھا جائے. اور اس کے بعد لرننگ تھیریز کو، 3 چیزیں. اس کے بعد انکلوڈ ایلیمنٹس آف ڈیزائن. یہ جو 4 ایلیمنٹس ہیں یہ شامل ہونے چاہیے لازمی طور پر اس میں. انکلوڈ ایلیمنٹس لائک بیلنس، ریشنلٹی، فلیکسیبلٹی اینڈ ڈائیورسٹی. یہ ہمارا کریکولم فلیکسیبل ہونا چاہیے، فکس نہیں ہونا چاہیے، ریشنل ہونا چاہیے یعنی لاجیکل ہونا چاہیے، کسی ریزن کی بیس پہ، لاجک کی بیس پہ، ریشنل کی بیس پہ اس کو ایکسیپٹ کیا جائے. بیلنس ہونا چاہیے اور ڈائیورس ہونا چاہیے. ڈائیورس سے مراد یہ ہے کہ ہم بیسک انفارمیشن نہ دیں بلکہ ان ڈیپتھ اس کے بارے میں چیزیں اسٹوڈنٹ تک ڈیلیور کریں، اپنے کانٹینٹ میں شامل کریں. تو یہ 3 پرنسپلز جو ہیں وہ کریکولم ڈیزائن کے ہاٹکنسن نے بتائے. آگے ہے ٹائپس آف کریکولم ڈیزائن. اب یہ جو ہم کریکولم ڈیزائن بناتے ہیں یہ کتنی ٹائپس کے ہوتے ہیں؟ 2 بیسک ٹائپس ہیں ان کی. ایک ہے سبجیکٹ سینٹرڈ اور دوسری ہے ایکٹیویٹی سینٹرڈ. باقی اس کے علاوہ ہیں کور کریکولم، انٹیگریٹڈ کریکولم اور ہڈن کریکولم. ہم 1 بائی 1 اب انشاءاللہ ان کو دیکھیں گے. تو سب سے پہلے ہے کریکولم. اپنے مائکس پلیز آپ آف رکھیں گے، اگر آپ کو کوئی کویسچن ہے تو وہ ضرور پوچھیں. جی، سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم ڈیزائن، اس کو ٹریڈیشنل یا اولڈ پیراڈائم بھی کہا جاتا ہے. ٹریڈیشنل یا اولڈ پیراڈائم سے کیا مراد ہے کہ یہ صدیوں سے یہ میتھڈولوجی جو ہے وہ اڈاپٹ کی جاتی تھی، لیکن جو ماڈرن ٹرینڈز ہیں وہ اس کے اگینسٹ ہیں. سبجیکٹ سینٹرڈ ٹریڈیشنل کریکولم
ڈیزائن یا اولڈ پیراڈائم. پیراڈائم کس کو کہتے ہیں؟ سیٹ آف پریکٹسز کو کہتے ہیں جو آج کی جا رہی ہیں, جو ان پریکٹس ہیں چیزیں, پہلے کیا تھیں اب کیا تھیں. تو اولڈ پیراڈائم پرانی جو پریکٹسز تھیں وہ سبجیکٹ سینٹرڈ تھیں, جو ماڈرن ہیں وہ ایکٹیویٹی سینٹرڈ یا لرنر سینٹرڈ ہیں. تو سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم ڈیزائن میں کیا کیا جاتا ہے؟ اس کا سارا فوکس اس سبجیکٹ کے اوپر ہوتا ہے کہ یہ سبجیکٹ کا نالج ہے, اس سبجیکٹ کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں, یہ نالج جو ہے وہ اس سبجیکٹ کا بچوں تک ڈیلیور ہونا چاہیے. یہ فکس ہوتا ہے, فلیکسیبل نہیں ہوتا. یہ اس کی ڈیٹیل ہم ابھی دیکھتے ہیں. موسٹ وائڈلی یوزڈ نالج از پریزنٹڈ ان دا فارم آف سبجیکٹ. نالج ایک سبجیکٹ کی شکل میں پریزنٹ کیا جاتا ہے, جیسے میتھمیٹکس ہے, اردو ہے, انگلش ہے. تو لٹریچر کا نالج ہے, لینگویج کا نالج ہے, وہ یعنی پورے کا پورا نالج ایک سبجیکٹ کی شکل میں پرووائڈ کیا جائے گا. اب اس میں اسٹوڈنٹ کی نیڈ, انٹرسٹ, ایج اپروپریٹنیس یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی. ٹیچر سینٹر ڈیزائن ہوتا ہے, اس میں ریجڈ اور آرگنائزڈ پلاننگ ہوتی ہے. ریجڈ اور آرگنائزڈ پلاننگ سے کیا مراد ہے؟ جیسے میں ٹیچر ہوں, میں نے اپنی کلاس کو پڑھانا ہے, میں کیا کرتا ہوں, میں ایک لیسن پلان تیار کرتا ہوں اور میں وہی تیار کر کے کلاس میں چلا جاؤں گا. بچے میرے بیٹھے رہیں گے, میں جا کے ان کو کہوں گا کہ سائلنس, آپ نے اپنی نوٹ بک بند کر دیں, فی الحال اپنی بکس بند کر دیں, آپ نے توجہ میری طرف کرنی ہے. میں 30 منٹ کا لیکچر دیتا ہوں, لیکچر دینے کے بعد میں کہتا ہوں کہ یا آپ جو ہے اپنی نوٹ بک کے اوپر اس کو لکھیں, یا کل یہ چیز آپ گھر سے لکھ کر لے کر آئیں گے. اب یہ ساری کا سارا یہ جو پریکٹس تھی یہ ٹیچر سینٹرڈ تھی, اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں سبجیکٹ سینٹرڈ میں بھی سارے کا سارا یہ جو ڈیزائن ہوتا ہے یہ ٹیچر سینٹرڈ ہوتا ہے. ٹیچر کی اپنی مرضی سے سبجیکٹ, اپنی مرضی سے نالج اس میں شامل کرتا ہے, وہ بچے کی نیڈ, انٹرسٹ یا ایج اپروپریٹنیس کو جو ہے ملحوظ خاطر نہیں رکھتا. اٹ از اے ٹیچر سینٹرڈ بیسڈ آن ریجڈ اینڈ آرگنائز پلاننگ. اب میں نے جو پلاننگ کی ہے وہ ریجڈ ہے, چاہے بچوں کو سمجھ کلاس میں آتی ہے یا نہیں آتی, یا وہ سبجیکٹ جو ہے بچوں اس کو سمجھ پائیں گے یا نہیں سمجھ پائیں گے, تو میں نے وہ چیز شامل کر دی ہے. ریجڈ اینڈ آرگنائز پلاننگ ہے. اسٹوڈنٹ اس میں پیسیو ہوتے ہیں اور ٹیچر اس میں ایکٹیو ہوتا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ ٹیچر جائے گا, اس نے پڑھا دینا ہے سب کچھ, کلاس روم کوائٹ ہوگی, ٹیچر ایکٹیو ہے, اسٹوڈنٹ پیسیو ہے. ٹیچر اسٹوڈنٹ کی نیڈ اور انٹرسٹ کو, کیپیبلٹیز کو وہ ان کی کیئر نہیں کرے گا. اور یہ جو میتھڈ ہے اس میں سبجیکٹس کی انٹیگریشن نہیں ہوتی, یعنی ایک ہی سبجیکٹ ہے اسی کو پڑھایا جائے گا سٹارٹ سے اینڈ تک. سبجیکٹ کی انٹیگریشن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سے زیادہ سبجیکٹ کو آپس میں ملا کے ایک نیا سبجیکٹ جو بناتے ہیں. یہ ایک چونکہ جو اولڈ پیراڈائم ہے اس میں یہ چیز شامل نہیں ہے, ماڈرن پیراڈائم میں یہ چیز شامل ہے. عمران صاحب اپنا کیمرہ آف کر دیں پلیز. اچھا, ٹیچر ٹریننگ از لیس ایمفیسائزڈ, ایکسپلینیٹری میتھڈ آر یوزڈ اینڈ نالج از کمپارٹمنٹلائزڈ. ٹیچر کی ٹریننگ اس میں کیوں تھوڑی کیوں ہوتی ہے, یا ٹیچر کی ٹریننگ کو ایمفیسائز کیوں تھوڑا کیا جاتا ہے؟ اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ ٹیچر نے سب کچھ اپنی طرف سے پڑھانا ہے. اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ بچوں کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی, بچے انوالو ہیں یا نہیں ہیں, بچے پک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. چونکہ کلاس کا سائز لارج ہے تو اس کے لیے یہ بینیفیشل ہے. تو ٹیچر ایکسپلینیٹری میتھڈ یوز کرتا ہے, وہ جائے گا ٹاپک کو ایکسپلین کرے گا اور بات ختم. اس کے علاوہ نالج از کمپارٹمنٹلائزڈ. ٹیچر اپنے جو لیسن ہے اس کو ڈیوائڈ کرے گا, آبجیکٹیوز ہیں, پھر ڈیفینیشن ہے, پھر آگے ایکسپلینیشن ہے. روٹ لرننگ اس کا ڈی میرٹ ہے. یاد رکھیے گا جتنے بھی جو ٹیچر سینٹرڈ اپروچز ہیں ان کا ایک ڈی میرٹ ہوتا ہے روٹ لرننگ, کہ بچوں کو رٹا لگانا پڑتا ہے, کیونکہ بچے انوالو نہیں ہوتے. ان کو ٹیچر نے جس طرح سے سمجھایا بچے اسی طرح ہی اس کو یاد کریں گے, روٹ میمورائزیشن یا روٹ لرننگ کریں گے. اٹ فوکس آن کریکولم ڈیولپمنٹ ناٹ آن ہیومن ڈیولپمنٹ. اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ کریکولم کی ڈیولپمنٹ کے اوپر, ہیومن ڈیولپمنٹ یا بچے کی ڈیولپمنٹ کے اوپر نہیں ہوتا. میں اس کو 1 منٹ میں سارے کو ریوائز کر لیتا ہوں. سبجیکٹ سینٹرڈ میں کریکولم میں سبجیکٹ کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے, بچے کے اوپر نہیں کیا جاتا. بچے کی نیڈ, انٹرسٹ, اس کی ضروریات, ایج اپروپریٹنیس, ان چیزوں کو سائڈ پہ کیا جاتا ہے. سارے کا سارا فوکس سبجیکٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے. ٹیچر اس میں ریجڈ پلاننگ کرتا ہے, آرگنائز اس کی پلاننگ ہوتی ہے. پلاننگ میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے, یعنی بچے کو نہیں سمجھ آ رہی تو وہ اپنا میتھڈ چینج نہیں کرے گا. اس کے علاوہ انٹیگریشن سبجیکٹس کی نہیں ہوتی. لارج کلاس سائز ہے, جیسے کالج یونیورسٹی میں کلاس سائز بڑا ہوتا ہے, تو اس میں یہ بینیفیشل ہوتا ہے یہ میتھڈ, یہ ڈیزائن. روٹ لرننگ اس کا ڈی میرٹ ہے اور اس کا فوکس سبجیکٹ یا کریکولم کی ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے, ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر نہیں ہے. اس کی ٹائپس ہیں
سب سے پہلے سبجیکٹ ڈیزائن. ایک سنگل سبجیکٹ ہے یا کافی سارے سبجیکٹ پڑھائے جائیں گے, الگ الگ پڑھائے جائیں گے, ان سبجیکٹ کی آپس میں کوئی انٹیگریشن نہیں ہوگی, اس کو کہا جاتا ہے سبجیکٹ ڈیزائن. سبجیکٹس آر ٹاٹ سیپریٹلی انڈیپینڈنٹلی. جیسے میتھمیٹکس الگ سے پڑھائی جائے گی, اسٹیٹسٹکس الگ سے پڑھائی جائے گی, سائنس سبجیکٹ الگ سے پڑھائے جائیں گے, تو یہ سبجیکٹ ڈیزائن ہے. دوسرا ہے ایکیڈیمک ڈسپلن ڈیزائن. اس میں جو ڈفرینٹ سبجیکٹس ہوں گے ان کا گروپ بنا دیا جائے گا. جیسے سائنس ہے, میتھ ہے, انگلش ہے, اسی طرح سوشل اسٹڈیز. اب یہ ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں, ان سبجیکٹ کو اکٹھا کر کے ایک گروپ, جیسے ہم کالج میں جب ایڈمیشن لیتے ہیں, یونیورسٹی میں لیتے ہیں, یا میٹرک میں بھی سائنس اور آرٹس میں جو ہے وہ گروپس بنے ہوتے ہیں کہ سائنس گروپ میں یہ سبجیکٹ شامل ہیں اور آرٹس گروپ میں یہ سبجیکٹ شامل ہوتے ہیں. اس کو اکیڈیمک ڈسپلن ڈیزائن کہا جاتا ہے. سبجیکٹ آف ڈفرینٹ ڈسپلنس آر گروپس آر ٹاٹ, فار ایگزامپل سوشل اسٹڈیز, پاکستان اسٹڈیز, بایولوجیکل سائنسز. تو ڈفرینٹ گروپس کو کیا کیا جاتا ہے, اکٹھا کر کے ڈفرینٹ سبجیکٹس کو اکٹھا کر کے ایک گروپ بنایا جاتا ہے اس ڈیزائن میں. تیسرا اور آخری ڈیزائن ہے اس کا براڈ فیلڈ ڈیزائن. اس میں سملر سبجیکٹس کو انٹیگریٹ کر کے ایک نیا گروپ تیار کیا جاتا ہے اور وہ پڑھایا جاتا ہے براڈ فیلڈ ڈیزائن میں. سملر سبجیکٹس آر انٹیگریٹڈ ٹوگیدر, پاکستان اسٹڈیز, ہسٹری, پولیٹیکل سائنس ایٹسیٹرا. مثلا بایولوجی کی ہم بات کرتے ہیں تو بایولوجی میں فشریز آ جاتا ہے, ایگریکلچر آ جاتا ہے, باٹنی, زوالوجی, اور اس کے علاوہ جو انٹومولوجی ہے. یہ کافی سارے سبجیکٹس ہیں جو ایک ہی برانچ کے اندر ہیں. اب ان ساروں کی گروپنگ کر کے ایک سبجیکٹ کے اندر جب ان کو پڑھایا جاتا ہے, یا اسی طرح کے کافی سارے سملر سبجیکٹس اکٹھے کر کے ان کا ایک گروپ بنایا جائے گا, اس کو براڈ فیلڈ ڈیزائن کہا جائے گا. تو 3 اس کی ٹائپس ہیں سبجیکٹ ڈیزائن میں. سبجیکٹ انڈیویجولی یا سیپریٹلی پڑھائے جاتے ہیں, شامل کیے جاتے ہیں کریکولم میں. ایکیڈیمک ڈسپلن میں جو ڈفرینٹ سبجیکٹ ہیں ان کے گروپس بنائے جاتے ہیں, ڈسپلن بنا کے پڑھائے جاتے ہیں. براڈ فیلڈ میں سملر سبجیکٹس کے آپس میں گروپ بنا کے شامل کیے جاتے ہیں. نیکسٹ ہے ایکٹیویٹی سینٹر ڈیزائن. اس کو ہم ماڈرن پیراڈائم بھی کہتے ہیں یا ماڈرن ٹرینڈ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ جوہن ڈیوی کی تھنکنگ کے اوپر بیس کرتی ہے. جوہن ڈیوی امریکن ایجوکیشنسٹ ہیں, پریگمٹسٹ ہیں. ان کا سارا جو ورک ہے وہ ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈولوجی کے اوپر ہے. یعنی ان کا فوکس یہ ہے کہ بچہ جب اپنے ہاتھ سے کام خود کرے گا, خود چیزوں کو مینیپولیٹ کرے گا, خود اپنے سینسز کو یوز کرے گا, ایکسپیرینس کرے گا, تو وہ چیز اس کو اچھی طرح سے گین ہوگی. وہ اس کے پروز اینڈ کونز کو اچھی طرح سے سمجھ جائے گا, بجائے اس کے کہ آپ اس کو تھیوری پڑھا دیں. بچہ آپ نے ٹیچر نے پڑھا دیا, بچے نے سن لیا, تو اس کے بجائے آپ ٹیچر اور بچے کو موقع دیں کہ ٹیچر بچے کو ایسے مواقع فراہم کرے کہ بچہ چیزوں کے ساتھ پریکٹیکل ایکسپیرینس کرے, اور اس ایکسپیرینس سے وہ جو نالج اس کو گین ہوگا وہ دیر پا ہوگا, اور وہی ایفیکٹو ہوگا, وہی ریئل ہوگا. تو یہ جوہن ڈیوی کی تھنکنگ تھی. تو یہ جو ہے ایکٹیویٹی سینٹرڈ ڈیزائن یا ماڈرن پیراڈائم. ماڈرن پیراڈائم میں نے کہا کہ سیٹ آف پریکٹسز ہیں. یہ پریکٹسز آج کل قابل عمل ہیں پاکستان سمیت. ہمارا جو ایس این سی ہے وہ بھی اسی کے اوپر, اس میں بھی جو کریکولم کے اوپر جو فوکس کیا گیا جس ڈیزائن کے اوپر, وہ بھی ایکٹیویٹی سینٹر ڈیزائن ہے, سبجیکٹ سینٹرڈ نہیں ہے. اٹ از آلسو کالڈ پروجیکٹ ایکسپیرینس اور لرنر سینٹرڈ کریکولم. اب یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہم نے اس میں دیکھی ہیں سبجیکٹ سینٹرڈ میں, تو ایکٹیویٹی سینٹرڈ میں اس کے بالکل ریورس ہوں گی. مثلا اٹ فوکسز آن چائلڈ, ہم نے اس میں بات کی ہے کہ یہ فوکس کرتا ہے سبجیکٹ کے اوپر, ٹیچر کے اوپر, ٹیچر کی جو پلاننگ ہے اس کے اوپر, اور وہ ریجڈ ہے, فلیکسیبل نہیں ہے, اور بچے کی نیڈ انٹرسٹ اس میں شامل نہیں ہوتی. اس کے برعکس یہ جو ڈیزائن ہے, اٹ فوکس آن انٹرسٹ اینڈ کیپیبلٹیز آف لرنر اکارڈنگ ٹو ایج, مینٹل ہیلتھ یا مینٹل لیول اینڈ پیس آف دا اسٹوڈنٹ. کہ بچے کی جو لرننگ کی رفتار ہے, بچے کی مینٹل ایج, مینٹل لیول ہے, اس کے اکارڈنگ کریکولم ڈیزائن کیا جاتا ہے. اس میں ریجیڈیٹی نہیں ہوتی پلاننگ میں, اور پری پلاننگ بھی نہیں کی جاتی. پری پلاننگ کیوں نہیں کی جاتی؟ کیونکہ اب ہو سکتا ہے کہ ایک ٹیچر پلاننگ کر کے جائے اور وہ پلاننگ اس کی ناکام ہو جاتی ہے, تو وہ موقع پہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ میرا کنٹینٹ ہے, میرے بچے یہ چیز سمجھنا سیکھنا چاہ رہے ہیں اور اس ایکٹیویٹی سے سیکھنا چاہ رہے ہیں, اس میتھڈ سے, تو اس لیے پری پلاننگ ٹیچر نہیں کرتا اور اس کی پلاننگ میں ریجیڈیٹی بھی نہیں ہوتی. یعنی وہ فلیکسیبل ہے, ایک میتھڈ سے وہ یوز کر رہا ہے, اس کو لگ رہا ہے کہ بچے اس کو پک نہیں کر رہے, تو وہ امیجیٹلی کیا کرے گا, اپنا میتھڈ چینج کر لے گا. نیکسٹ ہے کہ ٹیچر نیڈ ٹریننگ
اسٹوڈنٹ از ایکٹیو، ٹیچر از پیسو، بوتھ ورک کوآپریٹیولی. ہم نے جو سبجیکٹ سینٹرڈ میں کہا کہ ٹیچر کی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ٹیچر نے سمپلی ایک چیز ڈیلیور کرنی ہے. یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹیچر کی جو ٹریننگ ہے وہ لازمی ہوتی ہے. ٹیچر اس میں ایکٹیو ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ بھی اس میں ٹیچر اس میں پیسو ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ اس میں ایکٹیو ہوتا ہے. اس کے برعکس جو سبجیکٹ سینٹر ڈیزائن تھا اس میں سارے کا سارا کام کون کر رہا تھا؟ ٹیچر کر رہا تھا، اور اسٹوڈنٹ پیسولی اس کو لسن کر رہے تھے. اور اس کے بعد بوتھ ورک کوآپریٹیولی. اب جب ٹیچر کوئی ایکٹیویٹی، کوئی پروجیکٹ، کوئی ڈسکشن اسٹوڈنٹ کو اسائن کرتا ہے تو اس میں سم ٹائم وہ خود بھی شامل ہوتا ہے، تو یہ دونوں کوآپریٹیولی کام کرتے ہیں. اٹ از مور سوٹیبل فار ایلیمنٹری کلاسز، اٹ از ایکسپینسو میتھڈ. کلاس روم اس میں نوائزی ہوتی ہے. ہم نے بات کی ہے کہ جو سبجیکٹ سینٹرڈ ہے اس میں کلاس روم کوائٹ ہوتی ہے، اور کلاس روم بزی ہوتی ہے کیونکہ ساری کی ساری کلاس روم کبھی ڈسکشن ہو رہی ہوگی، کبھی کوئی ایکسپیرینس، کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوگی، کوئی انڈیویجول ورک ہو رہا ہوگا، کوئی گروپ ورک ہو رہا ہوگا. تو کلاس روم اس میں کیا ہوتی ہے؟ نوائزی ہوتی ہے اور ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایکٹیویٹی سینٹرڈ یا ماڈرن ڈیزائن ہے. اس کے بعد ہے انٹیگریٹڈ کریکولم. انٹیگریشن کس کو کہتے ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو آپس میں جوڑ کے ایک نئی چیز بنا دینا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ انٹیگریشن کہا جاتا ہے. انٹیگریٹڈ کریکولم سے کیا مراد ہوگا؟ انٹیگریٹڈ کریکولم سے مراد یہ ہوگا کہ ڈفرینٹ سبجیکٹس کو اکٹھا کر کے ان کو ملا کے جب ایک نیا ہول یا نیا سبجیکٹ بنایا جائے گا تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ انٹیگریٹڈ کریکولم کہیں گے. اس کا جو دوسرے نام ہے اس کے لیے یوز کیے جاتے ہیں انٹر ڈسپلنری، یعنی دو ڈسپلن ہیں، جیسا کہ فزکس ایک الگ ڈسپلن ہے، کیمسٹری ایک الگ ڈسپلن ہے، بایو ایک الگ ڈسپلن ہے. بایو اور کیمسٹری کو ملا کے بایو کیمسٹری سبجیکٹ بنا دیا جاتا ہے. اسی طرح بایو فزکس کیمسٹری کو ملا کے جنرل سائنس سبجیکٹ بنا دیا جاتا ہے. تو اس کو انٹر ڈسپلنری کہا جاتا ہے، ڈفرینٹ سبجیکٹس کے درمیان ریلیشن ہے. اس کے بعد تھیمیٹک ہوتا ہے. تھیمیٹک کس کو کہتے ہیں؟ ایک بہت لینتھی سی چیز ہے، آپ اس کا مین تھیم نکال لیتے ہیں، ایبسٹریکٹ نکال لیتے ہیں تو اس کو تھیم کہا جاتا ہے، تھیمیٹک کہا جاتا ہے. تو اس کو تھیمیٹک اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ان ڈیپتھ چیزیں شامل نہیں ہوتی. اب جیسے جنرل سائنس ہے، اس میں فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی کے سبجیکٹ یہ ڈفرینٹ ڈسپلن شامل ہیں، تو ان کی مین چیزیں جو بیسک کانسیپٹ ہیں، مین تھیم دیا جائے گا، تو اس لیے اس کو تھیمیٹک کہا جاتا ہے. سینرجسٹک بھی اس کو کہا جاتا ہے. سینرجسٹک اور انٹیگریٹڈ یہ سینونیمس ورڈز ہیں. اس کا بھی مطلب وہی ہم آہنگی ہوتی ہے، ڈفرینٹ چیزوں کو انٹیگریٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہ تین نام انٹر ڈسپلنری، تھیمیٹک یا سینرجسٹک کریکولم یوز کیے جاتے ہیں. اب اس میں دو طرح سے سبجیکٹ کو کیا کیا جاتا ہے؟ انٹیگریٹ کیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے انٹر ڈسپلنری اور دوسرا ہوتا ہے انٹرا ڈسپلنری. انٹرا کا مطلب ہوتا ہے ود ان، یعنی ایک ہی سبجیکٹ کے اندر سے. اب سبجیکٹ ایک ہی ہے، اسی سبجیکٹ کے اندر سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ڈفرینٹ اس کے جو کمپوننٹ ہیں یا اس کی جو سب برانچز ہیں ان کو ہم انٹیگریٹ کر کے ایک نیا ہول یا نیا سبجیکٹ تیار کر رہے ہیں. فشریز، ایگریکلچر، باٹنی، زوالوجی، انٹومولوجی، یہ ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں. اب ہم نے کیا کیا؟ ان سبجیکٹس کو اکٹھا کر کے ایک سبجیکٹ بنایا. فرض کریں بایولوجی. اب یہ انٹرا ڈسپلنری کہلائے گا. ایک ہی سبجیکٹ کے ڈفرینٹ کمپوننٹ، ڈفرینٹ سب ڈسپلنس کو ہم نے ملا کے ایک ڈسپلن جب بناتے ہیں تو اس کو انٹرا ڈسپلنری انٹیگریشن کہا جاتا ہے. دوسری ہوتی ہے انٹر ڈسپلنری. اب اس میں انٹر کا مطلب ہوتا ہے بٹوین یا امانگ. اب یہ ڈفرینٹ کے درمیان ہے، ڈفرینٹ ڈسپلن ہے. جیسے کہ ہم جیولوجی دیکھتے ہیں، ہسٹری دیکھتے ہیں، سوشیولوجی دیکھتے ہیں، ان سارے سبجیکٹس کو ہم ملا کے ہمارے اسکول لیول پہ بھی یہ موجود ہے جس کو ہم سوشل اسٹڈی یا معاشرتی علوم کہتے ہیں. تو یہ معاشرتی علوم یا سوشل اسٹڈیز بیسیکلی انٹیگریٹڈ ہے، انٹر ڈسپلنری انٹیگریشن ہے. ڈفرینٹ سبجیکٹس ہم نے ملا کے ایک سبجیکٹ بنایا ہوا ہے. تو اٹ انکلوڈز دا کمبینیشن آف ڈفرینٹ سبجیکٹ ان شارٹ اور پریسڈ فارم. ڈفرینٹ سبجیکٹس آر انٹیگریٹڈ انٹو سنگل ون بک، جیسے سوشل اسٹڈی معاشرتی علوم ہے. اٹ از ڈن فار پرائمری کلاسز ٹو ریڈیوس دا کریکولم لوڈ آف اسٹوڈنٹ. بسٹر لوڈ جسے ہم کہتے ہیں کہ نمبر آف سبجیکٹس ہم کم کر دیتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹ کا بسٹر لوڈ، کریکولم لوڈ کم ہو جائے، تھوڑی چیز انہیں پڑھنا پڑے تاکہ اس پہ ان کی گرپ ہو جائے. لرننگ از ایبسٹریکٹ. اس میں لرننگ ایبسٹریکٹ ہوتی ہے، جیسے میں نے بتایا کہ مین چیزیں شامل ہوتی ہیں. ایمفسائز ان دا ڈیولپمنٹ آف بیسک لینگویج اسکل. اگر ہم گرامر کی بات کریں یا کسی لینگویج کی بات کریں تو اس میں بھی یہ بیسک جو لینگویج اسکلز ہوتی ہیں، 4 لینگویج اسکلز ہوتی ہیں: لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ اور رائٹنگ. تو ان کی ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی انٹیگریٹڈ کریکولم فوکس کرتا ہے. کراس کٹنگ تھیم ایک امپورٹنٹ ٹرم ہے، یہ بھی یوز کی جاتی ہے انٹیگریٹڈ کریکولم میں
کہ ایک سبجیکٹ کے اندر کچھ چیزیں ایسی شامل ہیں ہمارے کمپوننٹ میں، ہمارے کریکولم میں، کہ کچھ کمپوننٹ ایسے ہیں جو ہمیں ایک سبجیکٹ کے اندر پڑھانے کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ڈفرینٹ سبجیکٹ کے اندر وہ چیزیں تھوڑی تھوڑی شامل کر دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کراس کٹنگ تھیم، یعنی ایک ٹاپک کو، ایک ایریا کو آپ ایک ہی سبجیکٹ کے اندر پڑھانے کے بجائے کیا کریں، ڈفرینٹ سبجیکٹس کے اندر اس کو شامل کریں. تو اس کو کیا کہا جائے گا، کراس کٹنگ تھیم. امپورٹنٹ کنٹینٹ وچ از covered across the subject rather than taught in one particular subject is called cross cutting themes. اس کے بعد ہے انٹیگریٹڈ کریکولم ریڈیوس دا نمبر آف بکس اور بستا لوڈ. دین ہے کور کریکولم. کور سمپلی اس کو کور کریکولم کو سمپلی کور بھی کہا جاتا ہے. کور کا مطلب بیسک ہے، فنڈامنٹل ہے، کامن ہے، یعنی وہ تمام بیسک لرننگ، بیسک نالج، بیسک سکل، بیسک ویلیوز، بیسک نارمز، ہیبٹس جو ہر انڈیویجول کے لیے لازم ہے بلا تفریق، چاہے وہ نسلی اعتبار سے ہو، چاہے وہ قومیت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ مذہبی اعتبار سے ہو، چاہے وہ اسپیشلٹی کے اعتبار سے ہو. یعنی وہ تمام بیسک نالج، بیسک سکلز، ویلیوز، ہیبٹس، نارمز جو ہر انڈیویجول سوسائٹی کے ہر ممبر کے لیے جاننا ضروری ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے، کور کریکولم کہا جاتا ہے. یہ کہاں سے ہم لیتے ہیں؟ یہ ہم اپنی سوسائٹی سے لیتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں، سچ بولنا، جھوٹ کو ترک کرنا، اسی طرح ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہونا، جو سوسائٹی کی نارمز ہیں ان کو فالو کرنا، جو رولز ہیں، کانسٹیٹیوشنل رولز ہیں ان کو فالو کرنا. تو یہ ساری چیزیں ہماری کیا کہلاتی ہیں، بیسک نارمز کہلاتی ہیں کسی بھی سوسائٹی کی. اسی طرح کوئی ریلیجین ہے، کوئی مذہب ہے، تو اس کے بارے میں جو بیسک انفارمیشن، بیسک نالج ہے اس کا ہونا. سوسائٹی کے اندر جو ہمارے جو ڈفرینٹ کلچر یا ٹریڈیشن ہے، اپنے کلچر کے بارے میں بنیادی معلومات کا ہونا، یہ کور کریکولم کہلاتا ہے. اٹ انکلوڈ سینٹرل نالج دیٹ آل اسٹوڈنٹ ریکوائر ٹو اچیو ڈیرائیو فرام سوشل اینڈ سیوک نیڈس. تو یہ ہمارے سیوک بھی وہی ہمارے جو سوشل ہوتے ہیں، سوسائٹی سے ریلیٹڈ یہ ورڈ ہے سیوک، تو ہماری سوشل نیڈ سے یہ ڈیرائیو کیا جاتا ہے. تمام بچوں کے لیے یہ ایکوائر کرنا، اچیو کرنا لازم ہوتا ہے. اٹ انکلوڈ سیٹ آف کامن لرننگ نالج اسکل ویلیوز فار آل اسٹوڈنٹ. اس کو جنرل ایجوکیشن بھی کہا جاتا ہے. اٹ ڈیلز ود پرسسٹنٹ اینڈ ریکرنگ پرابلمز آف یوتھ اینڈ سوشل کنسرن ایگزسٹنگ ان ڈیموکریٹک سسٹم. یہ ہمارے سوسائٹی کے جو پرابلمز ہوتے ہیں، جو بار بار وہ جیسے ٹیررزم ہے، جیسے کرپشن ہے، جیسے مذہبی انتہا پسندی ہے، کوئی پولیٹیکل کوئی وارفیئر چل رہی ہے، تو یہ کچھ ایسے پرابلمز ہیں جو ری اکر ہو رہے ہیں، بار بار ہو رہے ہیں. تو ان کے بارے میں بیسک انفارمیشن پرووائڈ کرنا کہ ہماری سوشل نارمز کیا ہیں، ریلیجیس نارمز کیا ہیں. تو اس کریکولم کے تھرو یہ چیزیں آگے ڈیلیور کی جاتی ہیں. کور لرننگ از اسینشیل فار لرنر to function effectively in society. It emphasizes on total student development, cognitive, social and physical development. یہ بچے کی اوورآل ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کرتا ہے. اس کا پیٹرن فلیکسیبل ہوتا ہے چونکہ سوسائٹی کی نیڈز جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں. تو اس کا پیٹرن یعنی ہم اس کو کچھ ٹائم کے بعد چینج بھی کرتے رہتے ہیں. جو کامن سبجیکٹ ہیں اس کے کور کریکولم کے، جو کمپلسری سبجیکٹ ہیں، اس میں ہسٹری ہے، سائنس ہے، میتھمیٹکس ہے، سوشل اسٹڈیز ہے. یہ ایسے سبجیکٹس ہیں جو ہر سوسائٹی میں جو پڑھائے جاتے ہیں لازمی طور پر، ہسٹری، سائنس، میتھ اینڈ سوشل اسٹڈیز. اسی طرح جو آپشنل سبجیکٹ ہیں جیسے فائن آرٹس ہیں، کچھ سکلز ہوں گی امپورٹنٹ. اکنامکس ہے، کسی بھی سوسائٹی کی جو اکانومی ہے، پر کیپٹل انکم ہے، اکنامکس کو امپروو کرنے کی میتھڈولوجیز، بیسک تھیوریز ہیں. اس کے بعد لینگویج ہے. اب ہر سوسائٹی کی جو لینگویج ہے یہ بھی کچھ سوسائٹیز جو ہے، جیسے ہمارے ہاں انگلش جو ہے وہ لازمی سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جاتا ہے، تو اسی طرح کچھ سوسائٹیز میں آپشنل سبجیکٹ کے طور پر بھی لینگویج جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے. ہڈن کریکولم، یہ کور کریکولم تھا. نیکسٹ ون ہے ہڈن کریکولم. ہڈن کریکولم سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ کریکولم ہے جو کنٹینٹ میں نہیں ہوتا، جو ریٹن فارم میں نہیں ہوتا، لیکن اسٹوڈنٹ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو پک کریں اچھی طرح. مثلا میں اس کی مثال دیتا ہوں تو اپنے اسٹوڈنٹ کو کہ ایک ٹیچر، ایک بچہ جا رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ 4 ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں چیئر پہ، ایک اور ٹیچر آتا ہے تو ایک ٹیچر کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہ اپنی چیئر اسے دے دیتا ہے. اب یہ چیزیں ان ریٹن ہیں، لیکن یہی چیزیں پیرنٹس بھی اور ٹیچر بھی اپنے اسٹوڈنٹ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک بچے کو کسی چیز کی ضرورت ہے، فرض کریں
اب اس کے ٹیچر اس کو نہیں کر رہا، اس کے کریکولم میں وہ چیز شامل نہیں ہے، تو وہ اب دوسرے بچے کی ضرورت کی وہی چیز اس کو پرووائڈ کر رہا ہے. فرض کریں وہ لیڈ پینسل ہے، وہ اریزر ہے، وہ شارپنر ہے، کوئی نوٹ بک ہے، کوئی پیج ہے، کوئی بک ہے ایٹسیٹرا، کوئی بھی چیز ہے، کھانے کی کوئی چیز شیئر کر رہا ہے. اسی طرح جیسے ہم پیرنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ یہ کام کبھی بھی نہیں کر سکتا، میرا بیٹا یہ غلطی نہیں کر سکتا، حالانکہ اس نے اپنے بیٹے کو یہ بات کبھی بھی نہیں کہی ہوتی کہ آپ نے یہ نہیں کرنا یا آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بیٹا آپ نے یہ کام نہیں کرنا، میرا بیٹا یہ کام نہیں کرے گا. بیسیکلی یہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. تو اسی طرح اسکول کے اندر بھی بچہ جو کچھ آبزرو کرتا ہے کلاس کے اندر، اسکول کے اندر، unwritten social rules and expectations of behavior that we all seem to know but were never taught. بائبر نے کہا کہ وہ تمام سوشل رولز اور ایکسپیکٹیشنز جو ایک اسٹوڈنٹ کے بیہیویئر سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ پڑھائی نہیں جاتی، یہ بچے کی تھنکنگ پروسیس میں ہوتی ہیں. بچہ دیکھتا ہے، اس کو اپلائی کرتا ہے، کوئی چیز اس نے پڑھی ہے ڈائریکٹلی تو انڈائریکٹلی کسی اور سچویشن میں وہ اس کو اپلائی کرے گا. کرافٹڈ ان تھنکنگ پروسیس آف لرنر اٹ از unwritten, unofficial and often unintended lesson, values and perspective that student learn in school. For example, respect for the pupil's opinion. اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کی opinions کا، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے جواب کا خیال یا احترام کرتے ہیں. یہ بھی ایک ایگزامپل ہے ہڈن کریکولم کی. اس کے بعد ہے نل کریکولم، ایکسکلوڈڈ کریکولم. ہماری ہسٹری میں، ہمارے کنٹینٹ میں کچھ چیزیں ایسی شامل ہوتی ہیں جن کو پڑھانا جو ہے وہ ضروری نہیں سمجھا جاتا. مثلا اس کی مثال میں جو دیتا ہوں، جنگ صفین اور جنگ صفین ہے، اور دوسری جو جنگ جمل ہے، یہ ہماری ہسٹری کا ایک لازمی جزو ہے، لیکن ہم اپنے کریکولم میں یہ چیزیں نہیں پڑھاتے. ہم غزوہ بدر سے لے کر سارے غزوات کا ذکر کرتے ہیں، یہ چیزیں ہم نہیں پڑھاتے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو متنازع ہوتی ہیں جن کو ضروری نہیں سمجھا جاتا کریکولم کے اندر ان کو شامل کرنا، تو اس کو نل کریکولم کہا جاتا ہے. یا وہ چیزیں جو ایک ٹیچر ضروری نہیں سمجھتا ان کو پڑھانا، مثلا کچھ جو ہے چیزیں کریکولم کے اندر شامل کی جائیں گی جو امپورٹنٹ ہوں گی، اور جو امپورٹنٹ نہیں ہوں گی ان کو کریکولم کے اندر شامل نہیں کیا جائے گا یا ٹیچر ان پہ تبصرہ نہیں کرے گا. The null curriculum is that which is not taught. Sometimes the teacher ignores some content or skill deliberately or unknowingly. A teacher may consider some ideas important and ignore it. Similarly, teacher may avoid detailed description of some topic for one or another reason. ٹیچر کچھ چیزوں کو ایوائڈ کرے گا، شامل نہیں کرے گا یا اگنور کرتا ہے تو اس کو نل کریکولم کہا جاتا ہے. ایگزامپل اس کا دوسرا نام ایکسکلوڈڈ کریکولم بھی ہے. کنٹروورشل ایشوز ہوتے ہیں، سلیکشن آف سم ہسٹوریکل ایونٹس اینڈ نگلیکٹنگ ادر. کچھ ہم ہسٹوریکل، جیسے میں نے بتایا ہے کہ ہم کچھ غزوات کو شامل کرتے ہیں، کچھ جنگوں کا ہم تذکرہ ہی نہیں کرتے کیونکہ وہ کنٹروورشل ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے فنکشنل کریکولم. فنکشنل کریکولم ان بچوں کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے، وہ بچے جن کو کوگنیٹیو امپیرنٹس ہیں، یعنی جن کو جو مینٹل ایلمنٹ ہے، کوئی مینٹل ایلنس ہے، دماغی طور پر وہ بچے ہیلدی نہیں ہیں، ان ہیلدی ہیں، تو ان بچوں کے لیے کریکولم ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہ بچے انڈیویجولی، انفرادی طور پر خود ہی اس کریکولم میں ایڈجسٹ ہو سکیں یا اس کے اکارڈنگ اپنی لرننگ کر سکیں، تو اس کو فنکشنل کریکولم کہا جاتا ہے. ڈیزائن ٹو ٹیچ امپورٹنٹ اسکلز وچ آر نیسیسری فار لرنرز فار لرننگ اینڈ ورکنگ انڈیپینڈنٹلی ٹو لرنرز ود کوگنیٹیو امپیئرمنٹس. نیکسٹ ہے ڈیولپمنٹل کریکولم. کریکولم ڈیزائنڈ فار لرنرز ہیونگ سیویئر کوگنیٹیو امپیئرمنٹس وچ ڈسکرائب دیئر ڈیولپمنٹل لیول. یہ سائیکالوجی میں جا کے ہم ڈفرینٹ ڈیولپمنٹل لیول دیکھیں گے. ہر ڈیولپمنٹل لیول کی اپنے اپنے پرابلمز اور اسپیسیفیکیشنز ہوتی ہیں. تو ایج اپروپریٹ یا ڈیولپمنٹل لیول کے اکارڈنگ وہ بچے جن کا کوئی کوگنیٹیو امپیئرمنٹس ہوتی ہیں تو ان کے ایج اپروپریٹ کریکولم جو ہم ڈیزائن کرتے ہیں اس کو ڈیولپمنٹل کریکولم کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے انکلوسیو کریکولم. وہ کریکولم جو تمام بچوں کے لیے ہوتا ہے، بلا تفریق، بلا تمیز، یعنی اس میں وہ بچے شامل ہوتے ہیں جو ہمارے مائنورٹیز سے آتے ہیں، وہ بچے شامل ہوتی ہیں جن کو مائنر ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں، مثلا کوئی ہیئرنگ امپیئرمنٹس ہیں، کوئی رائٹنگ امپیئرمنٹس ہیں، اسی طرح کوئی فزیکل امپیئرمنٹس ہیں. یہ بچے ہماری جنرل ایجوکیشن میں، جو ہمارے جنرل یا ہماری فارمل سکولنگ ہے اس میں یہ بچے مین سٹریمنگ میں شامل ہوتے ہیں، یعنی مائنورٹیز کے بچے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایسے بچے جن کو مائنر ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں، وہ بچے جب جنرل ایجوکیشن میں ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کو انکلوسیو ایجوکیشن کہا جاتا ہے. اب ان بچوں کے لیے
ایک جیسا جو کریکولم ڈیزائن کیا جاتا ہے اس کو انکلوسیو کریکولم کہا جاتا ہے. کریکولم وچ کنسیڈر ڈائیورس نیڈ انٹرسٹ اینڈ ایکسپیرینسز اینڈ پرسنل کریکٹرسٹکس آف آر انڈیویجول, اس کو کریکولم فار آل بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد ایکسپلیسٹ اور امپلیسٹ کریکولم, وہ کریکولم جو ریٹن ہوتا ہے, جو واضح ہوتا ہے, جو پبلشڈ ہوتا ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ایکسپلیسٹ کریکولم کہتے ہیں. اور وہ کریکولم جو ان ریٹن ہوتا ہے, ان پبلش ہوتا ہے, جیسے ہم نے بات کی ہے نل کریکولم کی یا ہڈن کریکولم کی, تو اس کو ہم امپلیسٹ کریکولم کہتے ہیں. آج کے ہمارے اس ڈیمو لیکچر کی لاسٹ جو ہے وہ سلائیڈ ہے. مجھے بھی روزہ ہے, یقیناً آپ سب کا بھی روزہ ہوگا. تو اسپائرل کریکولم کیا ہوتا ہے؟ اسپائرل کریکولم میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ایک سبجیکٹ ہے اس میں ڈفرینٹ لیول پر, یعنی گریڈ 1 سے ہم سٹارٹ کریں گے اور گریڈ 12 تک فرض کریں ہم لے کے جا رہے ہیں. تو گریڈ 1 میں یا 2 سے جب ہم سٹارٹ کریں جہاں سے, تو اس میں بالکل بیسک چیز ہوگی, اگلے لیول میں اس سے ڈیفیکلٹ, اگلے میں اس سے ڈیفیکلٹ, اگلے میں اس سے ڈیفیکلٹ. تو جو ساری کی ساری جو کمپلیکسٹی ہے پیک لیول کی, وہ پھر لاسٹ گریڈ میں شامل کی جاتی ہے. یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ سیم کانٹینٹ ریپیٹ کیا جاتا ہے, سیم کانٹینٹ کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ اکیڈیمک لیول پہ, اور ان میں جو کمپلیکسٹی ہے وہ انکریز ہوتی رہتی ہے. گریڈ 1 2 3 سے لے کر گریڈ 10 تک فرض کریں کوئی سائنس کا کوئی سبجیکٹ ہے یا میتھمیٹکس ہے, تو سٹارٹ میں ہم کہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں؟ ہم شروع کرتے ہیں الفابیٹس کی آئیڈینٹیفیکیشن سے, گریڈ پری 1 سے جس کو ہم اسی کہتے ہیں. اور گریڈ 10 میں جا کے ہم میتھمیٹکس کی جو بیسک تمام جو فارمولاز ہیں وہ سارے اس کی ہم ڈویژن کر کے, جیسے اسٹیٹسٹکس ہے, الجبرا ہے, ایٹسیٹرا, فریکشنز ہیں, یہ ساری چیزیں ہم شامل کر لیتے ہیں. تو ایک کانٹینٹ کو ریپیٹڈلی کریکولم کے اندر شامل کرنا ڈفرینٹ لیولز پہ, اور ان کی جو کمپلیکسٹی ہے وہ ہر لیول پہ بڑھتی جائے, تو اس کو اسپائرل کریکولم کہا جاتا ہے. کریکولم ڈیزائن ان وچ کی کانسیپٹس are presented repeatedly throughout the curriculum but with the increasing level of complexity. یہ جو کانسیپٹ ہے جیروم برونر نے دیا تھا 1977 میں. اسپائرل کریکولم ایک ایسی ٹیکنیک ہے جو کہ جس میں فیکٹس کو سٹارٹ میں ایزی ٹو ڈیفیکلٹ ہم چلتے ہیں, سٹارٹ میں بالکل آسان, پھر اینڈ میں جو ہے تھوڑے سے ڈیفیکلٹ, پھر اس سے ڈیفیکلٹ, پھر اس سے ڈیفیکلٹ, اور پھر اینڈ پہ ایبسٹریکٹ لیول کے یا ہائر آرڈر تھنکنگ لیول کے کانسیپٹ شامل کیے جاتے ہیں. کمپیٹنسی بیسڈ کریکولم, وہ کریکولم جس میں یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ بچے صرف جو ان کو چیز ڈیلیور کی جائے گی وہ ہمیں ریٹن فارم میں پروڈیوس کر کے نہ دیں, بلکہ وہ پریکٹیکلی کر کے دکھائیں, اس کو کمپیٹنسی بیسڈ کریکولم کہا جاتا ہے. کریکولم وچ فوکس آن وٹ لرنر آر ایکسپیکٹڈ ٹو ڈو ریدر دین ایبل ٹو لرن, کہ بچے سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کر کے دکھائیں, پریکٹس کر کے دکھائیں, پریکٹیکلی وہ چیز ہمیں جو ہے وہ پرفارم کر کے دکھائیں, وہ کریکولم کمپیٹنسی بیسڈ کریکولم کہلاتا ہے. اس کے بعد امپلیمنٹڈ کریکولم یا اٹینڈ کریکولم, دو جو ٹرمز ہیں, ایک انٹینڈڈ کریکولم اور دوسری ہے امپلیمنٹڈ کریکولم. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ان کا ڈفرینس میں بتا دیتا ہوں پہلے. انٹینڈڈ بیسیکلی آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, اب وہی جو کریکولم کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اسی کو کیا کہا جاتا ہے, انٹینڈڈ کریکولم کہا جاتا ہے, کہ یعنی یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں. انٹینڈڈ کریکولم کا دوسرا نام آبجیکٹیوز بھی ہے یا کریکولم آبجیکٹیوز بھی ہے, جبکہ امپلیمنٹڈ کریکولم کا نام کیا ہے, وہ جو ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہیں, ہم نے آج ہی 4 ایلیمنٹس پڑھے تھے کریکولم کے, آبجیکٹیوز, کانٹینٹس, پیڈاگوجی اینڈ ایویلویشن. تو جو پہلا کمپوننٹ ہے وہ بیسیکلی انٹینڈڈ کریکولم ہی ہوتا ہے, اور جو تیسرا ہے جس میں ہم نے بات کی تھی پیڈاگوجی یا لرننگ ایکسپیرینسز کو تیسرا کہا, تو یہ بیسیکلی امپلیمنٹڈ ہے. اب جو کلاس روم کے اندر کریکولم ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کریکولم ان ایکشن, کریکولم ان پریکٹس یا امپلیمنٹڈ کریکولم, جس کو اٹینڈ کریکولم بھی کہا جاتا ہے. دا ایکچوئل teaching and learning activities taking place in school through interaction between learners and teachers as well as among learners, بچوں کے آپس میں یا ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان جو انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے اس کریکولم کو فوکس کر کے اس کو کیا کہا جاتا ہے, امپلیمنٹڈ کریکولم کہا جاتا ہے. اس کو کریکولم ان ایکشن یا ٹاٹ کریکولم بھی کہا جاتا ہے, یہ اسکولنگ کا پروڈکٹ ہوتا ہے. اس کے بعد اسکول کریکولم, وہ تمام ایکٹیویٹیز جو ایک اسکول آرگنائز کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے, جس میں کریکولر, کو کریکولر ایکٹیویٹیز, مارننگ اسمبلی, اسپورٹس ایونٹس, کلر ڈیز, ڈیبیٹ کمپٹیشن ایٹسیٹرا, یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. کلچرل ڈے, فیسٹیولز,
نیشنل ڈیز، یہ ساری چیزیں جس میں شامل ہوتی ہیں اس کو اسکول کریکولم کہا جاتا ہے. ایکسپیرینسز آرگنائزڈ بائی دا اسکول فار لرنر، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ اینڈ ٹیچر آر امپلیمنٹر آف کریکولم. ٹیچر اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس یہ امپلیمنٹر ہوتے ہیں کریکولم کے. جی یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. یہاں تک آپ کو کوئی کنفیوژن ہو، کوئی آپ نے بات پوچھنی ہو کلاس کے بارے میں، اس ٹاپک کے بارے میں، تو میرا ٹائم ختم ہے، آپ کا ٹائم سٹارٹ ہے. جی انشاءاللہ ہماری جو ریگولر کلاس ہے وہ منڈے سے سٹارٹ ہو جائے گی. کل بھی انشاءاللہ اسی ٹائم پہ ہی، جیسے آج 3:30 پہ آپ کا ڈیمو لیکچر سٹارٹ ہوا تھا، اسی ٹائم پہ انشاءاللہ کل بھی ہوگا. آپ لوگ کل بھی جوائن کریں. اگر آپ سیٹسفائی ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا 5واں بیچ ہے جو کہ انشاءاللہ تعالی منڈے سے سٹارٹ ہوگا. کلاس کی جو ٹائمنگ ہے ریگولر کی وہ پھر انشاءاللہ ہم بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے. فی الحال ڈیمو کی کلاس، ڈیمو لیکچر کی جو کلاس ٹائمنگ ہے وہ یہی ہوگی جو آج تھی. جی پلیز کسی کا کوئی کویسچن؟ السلام جی علیکم سر. السلام سر جی میرا علیکم. وعلیکم کویشچن ہے. السلام. جی 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 ظہیر صاحب. جی وہ بھائی بول رہے تھے، میں نے کہا ان کو پہلے موقع دے دیں ان کو. چلے سر وہ چپ کر گئے تو میں بول دیتا ہوں. جی جی اچھا سر نعیم اللہ صاحب، آپ سے رابطہ بھی پہلے ہوتا رہا ہے، اور لاسٹ جو آپ کا ڈیمو تھا نا سر، وہ میں کسی وجہ سے نا نہیں لے سکا تھا، تھوڑے کلپس لیے تھے، لیکن یہ آپ کی پہلی کلاس میں لے رہا ہوں. جی اور ماشاءاللہ سر سب سے پہلے تو بہت سیٹسفیکٹری سر، اور آپ نے بہت زبردست بریف انداز سے جو ہے نا پڑھایا، اور آپ کی بک میرے سامنے اوپن تھی، اور ساتھ ساتھ میں چیزیں نوٹ بھی کرتا گیا. اور یقین کریں اب باقیوں کا تو نہیں پتہ، لیکن میں اپنا کہہ سکتا ہوں کہ بہت زبردست انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے. تو جی انشاءاللہ آپ کی کلاس کا پارٹ بھی بننا ہے. ٹھیک ہے، لاسٹ آپ کے بیچ سے بھی میں کسی وجہ سے رہ گیا تھا، تو وہ بھی بات ہے ساتھ. اور ساتھ سر آپ نے ایک چھوٹا سا کویسچن ہے کہ یہ سر اپریسیشن تھی اور ہونی بھی چاہیے سر. میں نے ٹائم دیکھا ہے تو ابھی 1 گھنٹہ آلموسٹ ہونے والا ہے، اور آپ جو ریگولر بولتے رہے ہیں، جی تو جی جی اپریسیشن سر آپ کی اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ کرانے کی یہ بہت زیادہ اس سے بھی بڑھ کے بنتی ہے سر. تھینک یو سو مچ. اچھا جی جی شکریہ. اور سر کویسچن کی طرف آتے ہیں. جی جی سر انٹیگریٹڈ کریکولم آپ نے جو ہے نا بتایا، اور اس میں جو ہے نا ایک آپ نے پوائنٹ بتایا، لرننگ ان از ابسٹریکٹ. جی جی سر ایک ابسٹریکٹ کنسیپٹ ہوتا ہے، ایک کنکریٹ ہوتا ہے نا سر. یہ سر ابسٹریکٹ یہاں پہ کیسے ہے سر؟ اس کو تھوڑا سا آپ بتا دیں. یہ سمپل سا کویسچن ہے لیکن سر مجھے نہیں آ رہا جی تھا. جی جی میں بتا دیتا ہوں. یہ انشاءاللہ ہم جو ہے ٹیچنگ میتھڈولوجیز میں یہ دونوں چیزیں جو ہے ایبسٹریکٹ لرننگ اور کنکریٹ لرننگ وہاں پہ بھی ڈسکس کریں گے. میں یہاں بتا دیتا ہوں. ایبسٹریکٹ کہا جاتا ہے کہ خلاصے کو، ٹھیک ہے. مثلا میں آپ کو جو ہے کوئی 2 گھنٹے کی ڈسکشن کرتا ہوں نا، 2 گھنٹے کی ڈسکشن کے بعد میں کہتا ہوں ظہیر صاحب میری ڈسکشن کا خلاصہ مجھے بتا دیں، تو یہ اس کا ایبسٹریکٹ ہوگا. ٹھیک ہے. جو ہوتا ہے نا کنکریٹ ہوتا ہے کہ آپ فزیکل آبجیکٹس کے ساتھ، یعنی کلاس کے اندر چیزیں موجود ہیں، فرض کریں لیونگ تھنگ اور نان لیونگ تھنگ کے سیمپل موجود ہیں، آپ سے کہا جائے گا کہ آپ ان کو ڈفرینشیٹ کریں، آپ 1 بائی 1 چیزوں کو الگ کریں، لیونگ کو اور نان لیونگ کو. یہ ہے آپ کی کنکریٹ لرننگ، یعنی فزیکل آبجیکٹس کے ساتھ چیزیں سامنے موجود ہیں، ان کو ٹچ کر کے اپنے سینسز کو یا ایکسپیرینسز کے تھرو آپ کی جو لرننگ ہوگی اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کنکریٹ لرننگ کہتے ہیں. اور جو ایبسٹریکٹ ہوتی ہے، ویسے یہ اس تناظر میں بات کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ٹاپک پڑھایا جاتا ہے تو آپ اس سے اپنا آئیڈیا یا تھیم نکالتے ہیں، ایبسٹریکٹ نکالتے ہیں، نچوڑ یا خلاصہ نکالتے ہیں، اس کو ایبسٹریکٹ لرننگ کہا جاتا ہے. تو انٹیگریٹڈ کریکولم میں بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں، جو کہ ہم نے بات کی ہے کہ ہم کافی سارے سبجیکٹس کو آپس میں اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کریکولم لوڈ کو کم کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے ہم یہاں پہ جو چیز رکھتے ہیں یا شامل کرتے ہیں وہ بہت ہی ایبسٹریکٹ فارم میں ہوتی ہے. مین چیز یعنی مین آئیڈیاز ہوتے ہیں، اس کی بات کی گئی ہے کہ خلاصہ ہوتا ہے ان سبجیکٹس کا جو شامل کیا جاتا ہے، تو اس کو ایبسٹریکٹ کہا گیا یہاں پہ. جی بہت شکریہ سر، تھینک یو. جی کسی اور کا کوئی کلیئر. سوال؟ جی پلیز کوئی کویسچن آپ لوگوں کی طرف سے؟ ٹائمنگ کو تھوڑا سا دیکھیں آڈینس لوگوں کے لیے. جی ٹائمنگ جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ ٹائمنگ کل کے ڈیمو لیکچر کی تو سیم آج والی ہی ہوگی.
لیکن انشاءاللہ جو ریگولر کلاس کی ٹائمنگ ہے وہ سارے اسٹوڈنٹ کی مشاورت کے ساتھ وہ ٹائم جو ہے وہ فائنل کیا جائے گا جو سب کے لیے موزوں ہو. رمضان شریف ہے، جیسے ابھی میں روزے کے ساتھ پہلے ڈیوٹی کرتا رہا ہوں اور اب پھر جو ہے روزے کے ساتھ 1 گھنٹہ میں بولتا رہا ہوں مسلسل. تو اس چیز کا بھی دیکھنا ہے کہ آپ لوگوں کو صاف ذرے آپ سب کی موسٹلی لوگوں کی جابز ہیں تو جاب سے آنا اور پھر تھوڑا آرام بھی چاہیے ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے انشاءاللہ فائنل ٹائم ہم سیٹ کریں گے جو بھی کریں گے سب کی مشاورت سے ریگولر کلاس کا. سر میرا ایک کویشچن ہے، جی جی ایک نہیں 2 3 ہے سر. جی جی ضرور. ایک تو یہ میری فیلڈ نہیں ہے سر، میں کمپیوٹر میں ماسٹر ہے میرا، جی جی تو میں نہیں ہوں اس فیلڈ میں. مجھے لیکچرر ایجوکیشن کے لیے تھوڑی سی پریپریشن کرنی تھی، اس وجہ سے میں نے گروپ جوائن کیا یہ والا. جی جی تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جو آپ کلاس سٹارٹ کریں گے کیا وہ اس کو کور کرے گی؟ ایک جی سوال تو یہ ہے. جی تو اور آپ کے دوسرا پہلے سوال کا سوال، میں جواب دے دیتا ہوں. میں نے کتاب لکھی ہے زون آف ایجوکیشن، وہ اگر آپ نہیں بھی لیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کو نوٹس پرووائڈ کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ جو اس سیشن کو نئے سیشن کو میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں، ویسے اس کی فیس میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ کو بک پرووائڈ کی جائے گی. اور میں نے کوشش یہ کی ہے، آپ جب بک دیکھیں گے یا کسی بھی سینئر سے آپ اس کو ایک دفعہ ویٹ کروائیں گے تو وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بک جو میں نے لکھی ہے وہ الحمدللہ اس میں وہ مارکیٹ میں اویلیبل جتنی بھی بکس ہیں تو ان سب کا ایبسٹریکٹ اس میں شامل ہے. تو انشاءاللہ تعالی سر یہ ضرور جو ہے وہ سارے کنٹینٹ کو کور سر کرے گی. جی جی سر بک کے حوالے سے سر مجھے وہ کر دیں سر. آپ کی بک میں آلموسٹ تقریباً اس کو سر پڑھ چکا ہوں نا. جی جی آپ کو پتہ ہے بڑے شوق سے میں نے سر منگوائی تھی آپ سے، اور میں آلموسٹ اس کو پڑھ چکا ہوں. اور سر اس کے علاوہ میں پچھلے 2 سال سے ڈفرینٹ بک پڑھ رہا ہوں. اور سر جو بھی آبجیکٹیو کنٹینٹ ہے نا باقی بکس میں، میرے پاس کافی زیادہ بکس کا مٹیریل ہے سر، ان سب کو جو ہے نا اس نے فالو کیا ہوا. اور یہ جو آپ جب یہ لوگ پڑھیں گے نا سر آپ کی بک اور اس کے بعد کوئی بھی آبجیکٹیو بک یہ اٹھا کے پڑھیں گے تو آپ کو وہ ان کے یہ جی لگے گا کہ ہم لون آف ایجوکیشن کو پڑھ رہے ہیں. جی انشاءاللہ تعالی میں بالکل سر پڑھ چکا ہوں سر، بالکل میں ایسے ہے. آپ کے سامنے سر میں نے وٹنس ہوں آپ کی جیسے بک کا. ظہیر صاحب بتا رہے ہیں میں نے بھی ایسے ہی کیا ہوا ہے. میں نے چونکہ خود تیاری جب کرتا رہا ہوں تو میں نے اپنے نوٹس یہ بنائے تھے، تو انہی نوٹس کو یہ ساری بکس کو میں نے اکٹھا کیا ہوا ہے جو مارکیٹ کی ہیں. بہرحال 100% تو کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی، ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی 95% آپ کا ایجوکیشن کا جو کنٹینٹ کسی بھی چاہے وہ FPSC کا یا PPSC کا میری بک کور کرے گی اور میرے لیکچر اور نوٹس کور کریں گے. باقی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری ڈسکشن میں آتی ہیں ریٹن میں نہیں ہوتی، تو وہ جو 5% کا گیپ ہے انشاءاللہ وہ ہماری ڈسکشن میں کور ہو جائے گا. جی اگلا سوال آپ کا. جی حافظ صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے. جی تب تک کوئی اور اسٹوڈنٹ اپنا کویشچن پلیز، اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو. میرا اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ کتنے لیکچرز ہمارے ہوں گے جی ہمارا جس میں 55 کانٹیکٹ لیکچرز ہمارے کانٹینٹ ٹوٹل ہیں. 1 گھنٹے کا لیکچر ہوگا، 1 اچھا، گھنٹے سے 1 گھنٹہ 10 منٹ، اور ٹوٹل 55 لیکچرز ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس میں جو ہمارا لیکچرر ایجوکیشن کے حوالے سے مین کور سارا کنٹینٹ ہے وہ سارا کور ہو سارا جائے گا. کور ہوگا، سارا انشاءاللہ A to Z سارا کور ہوگا. تو سر اس کا سٹارٹ کہاں سے لیں گے یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ سٹارٹ وہ میری رسپانسبلٹی ہے. میں آپ کو اس سیکوینس میں چلاؤں گا کہ جی چیپٹر جو کمنگ چیپٹر ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کتنے انٹر لنک کر ہوں، رہے ہیں، تو اس سیکوینس میں چلاتا ہوں. ٹھیک ہے بہتر سے. جی کسی اور اسٹوڈنٹ کا کوئی کویشچن پلیز. سر آپ بک ہی ریوائز کروائیں گے یا اس کے علاوہ ایکسٹرا مٹیریل بھی کروائیں گے؟ بک جو آپ کی آپ نے شاید لے لی ہے تو مین جو ہمارا کنسرن ہے وہ بک کے ساتھ ہوگا، جو بک میں چیزیں ہیں وہی یہاں پہ ہوں گی. اس کے علاوہ پھر یہ ہوتا ہے کہ میں جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں ریگولر ان کو میں نے کچھ ویب سائٹس کے لنک دیے ہوئے ہیں کہ آپ پریکٹس ٹیسٹ وہاں سے بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح کچھ آبجیکٹیوز بکس کا بھی میں نے انہیں کہا ہوا ہے کہ آپ 1-2 یہ بکس بھی لازمی 1-2 بکس پڑھ لیں. میرے پاس بھی سافٹ فارم میں وہ ساری بکس جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں وہ سافٹ فارم میں میرے پاس بھی ہیں، اور میں وہ بھی شیئر کر دیتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو جس کو چاہیے ہوتی ہے، جس کے پاس ہارڈ میں نہیں ہوتی. اس کے علاوہ اپنی بھی آبجیکٹیو میں لکھ رہا ہوں وہ جلد انشاءاللہ آ جائے گی.
تو سافٹ میں اس کے علاوہ ڈیٹا پرووائڈ کیا جاتا ہے اس بک کے علاوہ جن کو ضرورت ہوتی ہے. جی کسی اور کا کوئی سوال؟ حسن علی صاحب آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے, تھوڑا سا ویٹ کیجیے گا 1 منٹ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوری بھائی میں نا کلاس ایک پڑھا رہا تھا یہاں نہیں, اور اس وجہ سے میرا موبائل ہے نا سائڈ پہ ہے. اچھا میں انشاءاللہ نا 20-25 منٹ تک آنا پیا بس. ٹھیک ہے. جی حسن علی صاحب اب آپ پوچھیں اپنا کویسچن. ہلو, جی جی آ رہی ہے آواز؟ جی جی آ رہی ہے. سر آپ کے زون آف ایجوکیشن میں آبجیکٹیو کوشچن بھی ہے, سبجیکٹیو کوشچن بھی ہے, دونوں ہے؟ میری زون آف ایجوکیشن میں آبجیکٹیو صرف ٹیسٹ ہیں, کویسچن شامل نہیں ہیں. صرف ہر چیپٹر جو ہے اس کا ٹیسٹ شامل ہے, اور جو آبجیکٹیو وہ میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں جلد اس کو کمپائل کر لوں, ہوپ فلی وہ عید کے بعد انشاءاللہ میں اس پہ بھی زیادہ تر سبجیکٹیو جی کوشچن, سبجیکٹ یہ جو سبجیکٹیو کور کیا. جی یہ جو آپ نے ابھی سلائڈز دیکھی ہیں نا کلاس میں, یس یس, یہی ساری چیز بک میں ہے. ٹھیک ہے. یہ ہیڈ ماسٹر کی جو پوسٹیں ہوتی ہیں وہ بھی کور کرے گا؟ جی یہ ہیڈ ماسٹر اور لیکچرر یہ دونوں کے لیے ہے. ان دونوں کا چونکہ سلیبس پنجاب ہو, کے پی کے ہو, سندھ ہو, ایف پی ایس سی ہو, اے جے کے ہو, ان سب کا سیم ہے ہمارے یہاں. یہ پرائس کیا ہے اس کی؟ پرائس کتاب کی 690 ہے انکلوڈنگ ڈیلیوری چارجز. 590 690 690. 690. اچھا اچھا جی ٹھیک ہے. اور آپ نے فیس ٹریننگ کا یہ بتا دیں پلیز. جی یہ ٹریننگ کا جو آپ کی فیس ہے آن ہاں لائن سیشن یہ کا؟ آن لائن سیشن 4000 ہے جس میں کتاب شامل ہے. اچھا اچھا, جی جی تھینک یو سر. جی کسی اور کا کوئی سوال ہے؟ چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی کل ملاقات ہوگی 3:30 پہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کے حامی و ناصر ہوں. افطاری کے وقت دعا لازمی کیجیے گا. سر میں نے انشاءاللہ ایک کل سوال کیا ملاقات تھا ہوگی. جی جی کوالیفائی گائیڈ ایم ایڈ کے حوالے سے. جی جی میں نے یہ پوچھنا ہے جو ہمارا سیشن ہوگا, جو ہماری کلاس ہوگی, جو کوالیفائی گائیڈ ایم اے اور بی ایڈ کی اکٹھی ہے, پرویز اقبال صاحب